قرآن کریم کی ایک دو آیات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے حکومت کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا اور زمین کی حکومت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جو تم میں سے لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، میں ان کو خلافت ارضی سے سرفراز کروں گا، ان کو میں خلیفہ بناؤں گا، ان کو میں نائب بناؤں گا۔ اور یہ کوئی پہلا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے تو پہلا انسان جو بھیجا، جو تمام انسانوں کا باپ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے بنانے کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، اولاد اس کی جس کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو یہ بھی کہنے لگے فرشتے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری ذات پاک کو یاد کرتے ہیں، عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اے اللہ کیا حکمت ہے ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں؟ اعتراض نہیں تھا، حکمت پوچھ رہے تھے۔ فرشتے اللہ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، آدم کو پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پہلا خلیفہ، پہلا انسان، لیکن اس نے خلافت کا حق ادا کیا۔ علماء لکھتے ہیں یہ خلافت آدم علیہ السلام کو جو عطا کی گئی، ارضی خلافت، زمین کی خلافت، یہ خلافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا یخلفنی فی تنفیذ احکامی، یہ میرے احکام کو نافذ کرنے میں میرا نائب ہوگا۔ تو جو بادشاہ اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا وہ خلیفۃ اللہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو حکومت اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتی وہ حکومت اسلامیہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک مخلوط حکومت ہو سکتی ہے۔ ہماری پاکستان کی حکومت ایک مخلوط ہے کہ جس میں بہت کم اسلام ہے اور زیادہ تر کالا قانون ہے۔ اس میں انگریز اور ان کی تہذیب کا زیادہ حصہ شامل ہے۔ ججوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عام کی تعریف کیا ہے، خاص کی تعریف کیا ہے، قرآن و حدیث جو مصادر ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں۔ قانون کی ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جو انگریزوں کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، سیدھی ادھر سے تعلیم آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے پڑھ کے نہیں آئے ہمارے جج مکہ المکرمہ سے پڑھ کے نہیں آئے، ہمارے جج اسلامی حکومت کی طرف سے تعلیم حاصل کر کے نہیں آئے، یہ تعلیم دوسری حاصل کر کے آئے ہیں۔ ایک جج ہو، انصاف کرنے والا ہو، اس کو اعلیٰ سیٹ سونپی گئی ہو اور خود اس کا عمل یہ ہو کہ شراب پیتا ہو، وہ جج کہلانے کا کیسے مستحق ہوگا؟ ہمارا پاکستان ایسے مسائل سے دو چار ہے، جس طرح بازار میں چینی بکتی ہے،
جس طرح بازار میں دال فروخت ہوتی ہے، سبزی فروخت ہوتی ہے، ہمارے اس ملک کے پاکستان میں انصاف فروخت ہوتا ہے، انصاف کو بیچا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے۔ اب آپ منائیں جشن، 14 اگست کا جشن منائیں، آپ خوب منائیں، جھنڈیاں لگائیں، کیونکہ ہماری عوام یہ جشن منانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ جشن مذہبی ہو، اس کو بھی وہ جشن بنا دیں گے اور رنگ دے دیں گے، اور چاہے وہ ہمارا ملک کا کوئی جشن ہو، آزادی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جھنڈیاں لگا لیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نعرے لگا لیں گے، نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے۔ نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں تکلیف ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں تکلیف ہے، حج فرض ہے، حج نہیں ادا کرتے، نہ حکومت اسلامی احکام کو نافذ کرتی ہے، نہ عوام اسلامی احکامات پر عمل کرتی ہے۔ آپ بتائیں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہماری مساجد آباد ہو چکی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اور حکومت میں کس حکومت نے آ کر ہمارے ملک سے ربا کو اور سود کو ختم کیا ہو؟ آپ بتا دیں، ہمارے ملک سے سود ختم ہو چکا ہو؟ کوئی کہے گا آج 14 اگست کی جتنی تقریریں ہیں یہ رنگ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ قطعاً نہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارا ملک آج کتنا ترقی کر گیا، اتنی عمارتیں پہلے نہیں تھیں جتنی عمارتیں آج ہیں۔ ساتھ یہ بھی تو کہو نا، جتنی فحاشی پہلے نہیں تھی اتنی فحاشی آج ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے فحاشی میں، بے پردگی میں، بے حیائی میں، بے باکی میں، حیا سوزی میں ترقی ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو دوں گا خلافت۔ تو پہلی خلافت کس کو اللہ نے عطا فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ میں نے قرآن سے پڑھ کے آپ کو سنایا۔ صحابہ کے ساتھ اللہ وعدہ فرما رہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، میں ان کو زمین کی خلافت دوں گا، جیسا کہ ان سے پہلے میں زمین کی خلافت ایسے ہی لوگوں کو دے چکا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین کی خلافت دی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اللہ نے نبوت بھی دی اور خلافت عرضی سے بھی نوازا اور خطاب کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ انہوں نے خلافت کا حق ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی، انہوں نے خلافت کا حق ادا کیا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے خوش ہوا۔ صحابہ سے اللہ وعدہ فرما رہے تمہیں بھی خلافت دوں گا میں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جو دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، میں تمہیں خلافت دے کر اس دین اسلام کو مضبوط کر دوں گا۔ قرآن ہے، سورہ النور ہے۔ آپ بتائیں اللہ نے صحابہ کو خلافت دی ہے یا نہیں دی؟ اور دین اسلام ان کی خلافت میں مضبوط ہوا یا نہیں مضبوط ہوا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد میں امن کو تمہارے لیے بدل دوں گا، خوف ختم کر دوں گا، امن عطا کروں گا۔ پوری دنیا کی سپر طاقت روم اور اسی طرح فارس صحابہ کے دبدبے سے ڈرتے تھے، حضرت عمر سے ڈرتے تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
میری ایک بات یاد رکھنا، وزیر کا، صرف وزیر ہو اس کا خوف دلوں پر نہیں بیٹھے گا، بادشاہ کا خوف دلوں پر نہیں بیٹھے گا، کسی مالدار کا، ملوں والے کا خوف دلوں پر نہیں بیٹھے گا۔ اگر خوف بیٹھتا ہے لوگوں کے دلوں پر، حقیقت میں جو خوف بیٹھتا ہے وہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ ابو بکر اور عمر کے تقوی کا خوف بیٹھتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ آپ یہ کہیں کہ ایک بہت بڑی گاڑی پہ ایک صاحب اترے، یہ اتنی بڑی گاڑی اور یہ جناب اتر رہے ہیں، اتنا عمدہ لباس، اتنا اچھا لباس، اور 10 میلوں کے مالک ہیں، اس کا اتنا دبدبہ نہیں ہوگا جتنا کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے کا دبدبہ ہو۔ آج ہمارے بادشاہوں میں اور ہماری جو مشینری ہے حکومت کی، اس میں جو کارندے ہیں ان میں تقویٰ نہیں ہے، ان میں للہیت نہیں ہے، ان میں خوف خدا نہیں ہے، ان میں رحم دلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دلوں پر رعب نہیں ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور دل سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر ان میں خوف خدا ہو اور یہ بجائے یہود و نصارہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں، اور آنکھ میں آنکھ ڈالنا یہ بغیر تقوی کے ممکن نہیں ہے۔ جب تک ان میں تقوی نہیں آئے گا اس وقت تک انگریزوں سے ڈرتے رہیں گے، اس وقت تک دوسری غیر مسلم قوموں سے ان پر لرزہ اندام ہو گئے اور ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوگا، یہ ڈرتے رہیں گے ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، یہ ڈرنے والے ہیں۔ اور صحابہ کی شان یہ ہے، کیا فرسان النہار رہبان اللیل، دن کا وقت ہوتا تھا اور گھوڑوں پر چڑھ کے وہ ایک حملہ آور ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نازل کر کے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ رعب ایسے پیدا ہوگا؟ رعب کے لیے تقوی ضروری ہے، رعب کے لیے للہیت اور خشیت ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے پہلو میں سویا ہوا ہے اور چند بالشت کے فاصلے پر نبی کے قدموں میں سویا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا یہ خلیفہ، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جس کا نمبر ہے، یہ فرمایا کرتا تھا 10 سال حکومت کی ہے، یہ کہا کرتا تھا میں مدینے میں موجود ہوں، میرا دارالخلافہ مدینہ منورہ میں ہے، لیکن دریائے فرات کے کنارے پر اگر کتا چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا، پیاسا کتا، اور دریائے فرات کے کنارے پر پہنچا اور اس کی جان نکل گئی پیاس کی وجہ سے، تو عمر بن خطاب سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تیری سلطنت میں ایک کتا پیاسا کیوں مرا تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، صدیق سے وعدہ کیا ہے، عثمان سے وعدہ کیا ہے، علی حیدر کرار سے وعدہ کیا ہے، میں تمہیں خلافت دوں گا اور نبی کا خلیفہ بناؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو، دین مرتضیٰ کو، پسندیدہ دین کو جمع کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے دین کو جمایا اور پوری دنیا پر ان کی ہیبت اللہ نے ڈال دی، رعب ڈال دیا ہے۔ آج کسی کا رعب نہیں ہے، کسی کا بھی رعب نہیں ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور کسی کا نام لوں تو پھر یہ شاید ہو جائے بات کہ یہ شاید فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ کسی سے ہمدردی ہے، صرف ایک درد ہے، وہ یہ ہے
کہ ہر بندہ ہر پارٹی یہ کہتی ہے ہمیں حکومت مل جائے، ہم لوٹنے والے بن جائیں، لیکن کسی کو یہ دل میں نہ آئی بات کیا کہ ہماری یہ قوم خوشحال ہو جائے، راحت پالے اور غربت ختم ہو جائے اور ان کے دکھ ختم ہو جائیں اور اللہ کے احکام کو ہم نافذ کر دیں۔ کوئی ایک بھی پارٹی نہیں ہے میری نظر میں آپ کو صاف کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے صحابہ سے وعدہ کیا اور آگے آیت کو مکمل کرتے ہوئے میں عرض کر دیتا ہوں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اے اللہ، یہ صحابہ سے تو نے وعدے کیوں کیے ہیں؟ ذرا توجہ رکھیں آپ حضرات، صحابہ سے وعدے کیے، خلافت بھی دی ہے۔ اے اللہ، اس کی وجہ، پہلے تو نبیوں کو خلافت دیتا تھا، اب پیغمبر آخری آ چکا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ پکا ہے یا کچا ہے جی؟ آپ حضرات ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ اگر دوبارہ ہمیں قربانی جانوں کی دینی پڑی اور کسی خبیث نے ملک پاکستان میں اس قانون کے اندر ترمیم کی، آپ حضرات قربانی کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے جان قربان کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نبی کی ختم نبوت کے انشاءاللہ پاسبان ہیں، ہم پہرے دار ہیں، مرزائیوں کو ہم چنے چبوائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مرزائیوں کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو، اگر نبی سے محبت ہے تو یاریاں چھوڑ دو، تعلقات چھوڑ دو، اگر غیرت ہے ایمانی ان کی مصنوعات چھوڑ دو، ان کے اچار کھانا چھوڑ دو، ان کے جام کھانا چھوڑ دو، ان کی بوتلیں پینا چھوڑ دو۔ ان کو تم اپنے مال سے فائدہ پہنچاتے ہو اور یہ لوگ ہمارے پاک نبی کی ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کا تاج اتارنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں یاد رکھیں یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، علماء بھی حساس ہیں، عوام بھی حساس ہے، اور اس میں داڑھی والا غیر داڑھی والا سب برابر ہیں، سب اپنے نبی کے عاشق ہیں۔